بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید ڈسکوی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک بار پھر سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں سویڈن کی عدالت نے ایک ملعون کو قرآن پاک نذر آتش کرنے کی باقاعدہ اجازت دی، جس کے بعد وہاں کی مقامی پولیس کی نگرانی میں اس ملعون نے عید کے موقع پر مسجد کے باہر اس ناپاک جسارت کا ارتکاب کیا۔ وہاں موجود مسلمانوں نے روکنے کی کوشش کی تو الٹا ایک مسلمان نوجوان کو ہی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس ناپاک جسارت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو زخمی کیا، ان کے دلوں کو صدمہ پہنچایا۔ ناظرین، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اس وقت مغرب اسلام دشمنی کی آگ میں بری طرح جل رہا ہے۔ یہ 2-4 برس کا قصہ نہیں ہے، بلکہ دہائیوں پر مشتمل ایک تاریخ کے کئی ابواب پر مشتمل کھلی داستان ہے۔ تاہم اس داستان کا جو باب لمحہ موجود میں جاری ہے، اس کا آغاز سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد ہوا۔ جی ہاں، جب سوویت یونین ٹوٹا تو مغرب کے ایک نام نہاد دانشور سیموئل ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب کلیش آف سیولائزیشن میں اسلام کو مغرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا کر پیش کیا۔ اسی کی لگائی ہوئی یہ آگ 9/11 کے بعد شدت پکڑ گئی۔ اسلام کے خوف میں مبتلا مغرب نے دنیا کے سب سے پرامن مذہب کو دہشت گردی کا لبادہ اڑھانے کی پوری کوشش کی، پورا زور لگایا۔ داڑھی، پگڑی اور اسکارف کے خلاف نفرت رفتہ رفتہ ناپاک جسارتوں تک پہنچ گئی۔ یوں پورے یورپ میں اسلامو فوبیا کی ایک لہر نے جنم لیا، اور اس لہر کے اثرات صرف یورپ کی حدود تک محدود نہیں رہے، بلکہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ کچھ عرصہ قبل پیور ریسرچ سینٹر واشنگٹن ڈی سی نے ایک سروے کیا تھا۔ یہ ایک غیر جانبدار امریکی تحقیقی ادارہ ہے جو معاشرتی مسائل اور رائے عامہ کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے نے ایک سروے میں بتایا تھا کہ اٹلی میں 69%، ہنگری میں 72%، پولینڈ میں 71%، برطانیہ میں 9% اور فرانس میں 5% عوام مسلمانوں کے خلاف تحفظات رکھتے ہیں۔ جرمنی میں ایک نسل پرست تحریک جس کا نام پگیڈا ہے، وہ اس معاملے میں پیش ہے، جس نے بڑی تیزی سے اپنے قدم جمائے۔ اس نسل پرست تحریک کا وہاں کی مقامی اور علاقائی سیاست میں بڑا اثر و رسوخ ہے۔ کئی وہاں کی ریاستوں کے اندر ان کی حکومت ہے۔ اسی طرح ہالینڈ میں اسلامو فوبیا کا شکار پارٹی پی وی وی حکومتی ایوانوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جسے بدنام زمانہ گستاخ گریٹ ویلڈر لیڈ کرتا ہے۔ گریٹ ویلڈر کا یہ مطالبہ ہے کہ ہالینڈ کے آئین کے اندر ترمیم کر کے مسلم ممالک سے امیگریشن پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے اور ہالینڈ میں آباد مسلمانوں کی شہریت منسوخ کر کے ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ گریٹ ویلڈر نے انٹرنیشنل فریڈم الائنس کے نام سے ایک عالمی اتحاد منظم کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں گزشتہ سالوں میں برقع اور نقاب پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ رواں دہائی کے آغاز سے پہلے ایک ریفرینڈم میں مساجد کے میناروں کی تعمیر ممنوع قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آسٹریا میں اسی لہر کے نتیجے میں وہاں کے انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی فریڈم پارٹی کو 46% ووٹ ملے تھے۔ فرانس میں صدارتی انتخاب میں نسل پرست تنظیم نیشنل فرنٹ کی میری لی پین کی کامیابی اور ایمانوئل میکرون کا صدر بننا اسی لہر کا نتیجہ ہے۔ مغرب میں شدت اختیار کرتی اسلامو فوبیا کی لہر کو ہم نظر انداز کرتے رہے۔ فرانس میں توہین آمیز خاکے بنانے کے معاملے پر بجائے اس کے کہ وہاں کی حکومت ایسی ناپاک جسارت کو روکتی، اس کے برعکس فرانسیسی صدر ان گستاخوں کے ساتھ
جا کر کھڑے ہو گئے، جس پر پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے اس وقت کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ خاص طور پر تحریک لبیک نے تو فرانس کے بائیکاٹ اور فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں بڑا پرزور اور پرتشدد احتجاج بھی ہوا تھا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ اور ملک کی سب سے بڑی دینی سیاسی جماعت جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا کہ اب فرانس کے سفیر کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ ابھی چند روز قبل مولانا کی ہی لائی ہوئی حکومت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اسی گستاخ فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات کے لیے فرانس میں موجود تھے، اور اس کے ساتھ جفیاں ڈالی جا رہی تھیں، ٹھٹھے لگائے جا رہے تھے۔ اس پر نہ مولانا فضل الرحمان کو کوئی اعتراض تھا، نہ تحریک لبیک والوں کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کریم کے تقدس پر بھی یہ دوہرا معیار۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ایک الگ سے ویلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں اس پر کروں گا۔ ناظرین، ناپاک جسارتوں کا یہ سلسلہ ہمارے رہنماؤں کے ایسے ہی منافقانہ رویوں کی وجہ سے پھیلتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کے آگے بند باندھنے کی ضرورت تھی، اور بند باندھا جا سکتا ہے، لیکن یہ منافقانہ رویے ہماری قیادتوں کے آڑے آ رہے ہیں۔ اسی لیے یورپ اور امریکہ جو اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں کھلی اسلام دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، الٹا پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہاں مذہبی عدم برداشت، تشدد اور امتیازی سلوک کا ماحول تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان الزام تراشیوں کا واحد مقصد پاکستان کو دباؤ میں لا کر توہین رسالت اور ختم نبوت کے متعلق جو قوانین ہمارے آئین کا حصہ ہیں انہیں ختم کرنا ہے۔ امریکہ اور یورپ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اہل مغرب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کی حرکتیں ایک تہذیب کو ماننے والے اربوں انسانوں کے دل آزاری کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی گھناؤنی حرکتوں کا جواب ہر محاذ پر اور ہر انداز میں ملے گا۔ سویڈن میں ہونے والی ناپاک جسارت پر مسلمان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے۔ ان کے اندر غصے اور نفرت کا جذبہ امڑ رہا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو امت مسلمہ کا اثاثہ ہے، کیونکہ یہی قرآن پاک سے محبت کا عملی اظہار ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اس ناپاک جسارت پر سراپائے احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور مغرب کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ایک ادنا سا مسلمان بھی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے قرآن پاک کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اہل مغرب اسلام اور امت مسلمہ سے خوفزدہ ہیں، حالانکہ ان کا خوف بلا جواز ہے۔ ماضی میں مسلمانوں اور مسیحوں کے درمیان اچھے تعلقات بھی رہے ہیں، لیکن سیموائل ہنٹنگٹن نے نفرت کا جو بیج بو دیا ہے، اب اس کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، جو تہذیبوں کے درمیان ٹکراؤ کا سبب بن رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کی ایک بڑی وجہ وہاں کے لوگوں کا اظہار رائے کی آزادی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں اظہار رائے کی آزادی کا تصور غیر محدود ہے۔ یہ مغرب کا دوہرا معیار ہے، جس کی انتہا دیکھیے کہ ایک طرف اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے، اور دوسری طرف ہولوکاسٹ پر لب کشائی کی اجازت نہیں۔ اگر ہولوکاسٹ پر لب کشائی کی اجازت نہیں ہے تو دوسرے مذاہب کی مقدسات کی توہین کیوں کی جاتی ہے؟ ہولوکاسٹ پر بات کرنے والے کو سزا ہو سکتی ہے تو پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں مل سکتی؟ اظہار رائے کی آزادی کی کوئی حدود و قیود بھی ہے۔ انسان کی آزادی اظہار رائے وہاں تک ہے جہاں کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک طرف دنیا میں قیام امن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ایسی ناپاک جسارتیں کی جا رہی ہیں جن کے باعث دنیا بھر میں
بسنے والے اربوں انسانوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اس طرح دنیا امن کا گہوارہ کبھی نہیں بن سکتی۔ ایسی گھناؤنی حرکتوں سے سب سے زیادہ دھچکا بین المذاہب مکالمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو پہنچ رہا ہے۔ اگر اہل مغرب کی جانب سے یہ سلسلہ نہ رکا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ دنیا سے امن اٹھ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔